19 اپریل کو امریکی بحریہ کے ڈسٹرائر جو ہے USS سپرونس، اس نے خلیج عمان میں ایرانی تجارتی جہاز توسکا کو انجن روم میں میزائل حملہ کر کے روکا۔ واقعے نے نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت کو بھی ایک مرتبہ پھر ہلا دیا ہے۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ایرانی فلیگ والا شپ جو تھا یہ پہلے سے امریکی محکمہ خزانہ کی پابندیوں میں شامل تھا۔ ایرانی فوجی ترجمان نے خبردار کیا کہ ایرانی افواج جو ہے وہ جلد ہی اس مسلح قذاقی کا جواب دیں گی۔ اسلام آباد پارلیز کے دوسرے دور کے امکانات اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ سعودی سفارتکار نے میڈیا کو بتایا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ ہمیں اس جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ خلیج فارس کی لہروں سے اٹھتا ہوا بارود کا دھواں اور خلیج عمان کے ساحلوں پر موجود جنگی بحری بیڑا جو کہ امریکہ کا ایسا ڈپلائیڈ ہے، آج پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ 19 اپریل 2026 کو پیش آنے والے واقعے نے نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت کو بھی ایک مرتبہ پھر ہلا دیا ہے۔ 2 ماہ قبل 28 فروری کو شروع ہونے والی امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائی جو کہ ایران کے خلاف شروع کی گئی تھی، اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب براہ راست فوجی تصادم نے ایک تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا ہے جو کہ ایران کی فلیگ کے ساتھ آ رہا تھا۔ 19 اپریل کو امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائلز کے ڈسٹرائر جو ہے USS سپرونس، اس نے خلیج عمان میں ایرانی تجارتی جہاز توسکا کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 900 فٹ طویل اور تقریباً 1 طیارہ بردار جہاز کے برابر وزن والے ایرانی جہاز توسکا نے امریکی نیول بلاکیڈ کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ ٹرمپ کے مطابق جہاز کو انجن روم میں میزائل حملہ کر کے روکا گیا ہے اور فی الحال امریکی میرینز اس پر قابض ہیں۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ یہ جو ایرانی فلیگ والا شپ جو تھا یہ پہلے سے امریکی محکمہ خزانہ کی پابندیوں میں شامل تھا۔ MarineTraffic.com کے مطابق توسکا ایک کنٹینر جہاز تھا جو ایرانی پرچم تلے سفر کر رہا تھا اور اس کی آخری معلوم پوزیشن خلیج عرب میں تھی۔ ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈر سینٹر جو ہے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز جو ہے، اس نے کارروائی کو مسلح بحری قذاقی یعنی پائریسی قرار دیا ہے۔ ایرانی فوجی ترجمان نے خبردار کیا کہ ایرانی افواج جو ہے وہ جلد ہی اس مسلح قذاقی کا جواب دیں گی۔ یہ بیان ایران کے سخت گیر رد عمل کی نشاندہی کرتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ جنگ بندی کا معاہدہ 22 اپریل کو ختم ہو رہا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق توسکا جہاز پر سوار 24 افراد میں سے 4 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ باقی عملے کو امریکی فورسز نے حراست میں لے لیا ہے۔ ایران نے اس واقعے کو بین الاقوامی عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آبِ ہرمز، جہاں سے دنیا کی 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے، ایک بار پھر شدید کشیدگی کا مرکز ہے۔ 17 اپریل 2026 کو ایران نے اعلان کیا کہ وہ امریکی نیول بلاکیڈ جو ہے اس کے جواب میں آبِ ہرمز پر سخت کنٹرول بحال کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے آبِ ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس ایران کے فیصلے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے اچھا کیا کہ اس نے یہ آبِ ہرمز کھول دی ہے، لیکن امریکہ کا نیول بلاکیڈ برقرار رہے گا، جس سے حالات بہتر ہوتے ہوئے ایک دم سے خراب ہو گئے ہیں۔ تو ایرانی فوج کے ترجمان ابراہیم ظفرقی نے واضح کیا کہ امریکہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بحری ڈکیتی جاری رکھے ہوئے ہے، اس لیے آبِ ہرمز پر سابقہ حالات میں سخت کنٹرول بحال کیا جا رہا ہے۔ صورتحال اتنی تیزی سے بدلی کہ جمعے کو جب ایران نے جنگ بندی کے دوران آبِ ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تو تیل کی قیمتیں 9% گر گئی تھی، لیکن صرف 24 گھنٹے بعد ہی دوبارہ بندش کے اعلان نے مارکیٹوں کو دوبارہ الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ 20 اپریل 2026 کی صبح ایشیائی مارکیٹوں میں برینٹ کروڈ کی قیمت 6.76% بڑھ کر
$96.49 فی بیرل ہو گئی ہے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ میں 7.79% بڑھ کر $90.38 فی بیرل پہنچ گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر آبِ ہرمز مکمل طور پر بند رہا تو قیمتیں $200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ کیلپر کے ڈیٹا کے مطابق 18 اپریل کو تقریباً 20 جہاز جو ہیں وہ آبِ ہرمز سے گزرے، جن میں خام تیل، لیکوڈ گیس اور منرلز اور یوریا فرٹیلائزر وغیرہ شامل تھیں۔ یہ 1 مارچ کے بعد آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی سب سے بڑی تعداد تھی، جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ سپلائی چین کتنی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ ان 20 جہازوں میں سے 12 خام تیل یعنی کروڈ آئل لے جا رہے تھے، جبکہ 4 LNG اور باقی صنعتی اشیاء سے لدا ہوا تھا۔ کیلپر کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں آبِ ہرمز سے گزرنے والی ترسیل میں 65% کمی واقع ہوئی ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے 20 اپریل کو ایک ہنگامی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر موجودہ صورتحال جاری رہی تو دنیا کے اسٹریٹجک پیٹرولیم سٹاکس ہیں، ذخائر جو ہیں وہ صرف 45 دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر سے 30 ملین بیرل جاری کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ چین اور انڈیا نے بھی اپنے ذخائر جو ہے وہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات صرف عارضی ریلیف فراہم کریں گے، یعنی کچھ عرصے کے لیے فائدہ ہوگا۔ اسلام آباد پارلیز کے دوسرے دور کے امکانات اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ 12 اپریل 2026 کو امریکی وفد جس کی قیادت ان کے نائب صدر JD وینس کر رہے تھے وہ پاکستان پہنچا ہے، لیکن 21 گھنٹے کے طویل مذاکرات کے بعد بھی اس وقت کوئی مذاکرات نہ طے پا سکے تھے۔ تو ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں محمد باقر قالیباف نے واضح کیا ہے کہ امریکی وفد ایرانی وفد کا اعتماد جیتنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے 10 نکاتی منصوبہ پیش کیا، جس میں آبِ ہرمز پر کنٹرول، ٹرانزٹ فیس اور پابندیوں کا مکمل خاتمہ شامل تھا، جبکہ امریکہ نے 15 نکاتی فریم ورک پیش کیا جو مرکوز تھا جوہری اور میزائل پروگراموں پر اور ان کے خاتمے پر۔ تو پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مذاکرات کے اختتام پر امید ظاہر کی تھی 12 اپریل کو کہ دونوں فریقین جنگ بندی کے معاہدے پر عمل کریں گے اور مستقبل میں بات چیت جاری رکھیں گے۔ تاہم 19 اپریل کے واقعے نے ان امکانات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسلام آباد جو پارلیز ہیں ان میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے نمائندے بھی شامل ہونے کے امکانات ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق خلیجی ممالک نے امریکہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر دباؤ جاری رکھنے کو ترجیح دی۔ ایک سعودی سفارتکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک میڈیا کو بتایا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ ہمیں اس جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 17 اپریل کو رائٹرز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران سے انرچ یورینیم نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم مل کر کام کریں گے، ایک اچھی آرام دہ رفتار سے بڑی مشینری کے ساتھ کھدائی کریں گے اور اسے امریکہ لے جائیں گے۔ انہوں نے نیوکلیئر ڈسٹ کا ذکر کیا جو مبینہ طور پر گزشتہ سال امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد باقی رہ گیا، یعنی ان کے خیال میں وہاں پہ تباہی ہو گئی تھی اور جو 400 کلو گرام 60% جو انرچ یورینیم تھا وہ وہاں پہ مٹی کی صورت میں پڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے۔ تو اسرائیلی حملوں کے بعد اور امریکہ نے جو B-2 بامبر کے ساتھ جو حملے کیے تھے اس کے بعد یہ تباہی ہوئی تھی۔ تو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ٹرمپ کے دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا انرچ یورینیم کہیں نہیں جا رہا ہے۔ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ بقائی نے واضح کیا کہ اس حوالے سے کوئی معاہدہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو اعداد و شمار کے مطابق ایران کے پاس تقریباً 408 کلو گرام سے زائد یورینیم موجود ہے جو 60% تک انرچڈ ہے۔ یہ مقدار ہتھیاروں کی سطح یعنی 90% سے تکنیکی طور پر صرف ایک قدم دور ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ عالمی سلامتی کے لیے ایک حساس بنا ہوا ہے۔ حالانکہ ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ NPT کے تحت جو مناسب سمجھے
وہ اتنی ہی مقدار کا یورینیم جو ہے اس کو انرچ کر سکتا ہے۔ البتہ NPT کے سگریٹری ہونے کی حیثیت سے ایران اسلحہ نہیں بنائے گا، اور جب بھی آپ سائن کرتا ہے، کوئی بھی ملک جب دستخط کر دیتا ہے NPT کے اوپر، تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اسلحہ نہیں بنائے گا۔ تو بین الاقوامی جو جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA، اس کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ایران نے گزشتہ 3 ماہ میں اپنی افزودہ یورینیم کی مقدار میں 15% اضافہ کیا ہے، یہ اس کا کہنا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران کے 2 اہم جوہری مقامات نتنز اور فردو گزشتہ 2 ماہ کی امریکی بمباری کے باوجود مکمل طور پر فعال ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ویسے کہا تھا کہ اس نے مکمل طور پہ ایران کے ان جوہری تنصیبات کو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، لیکن IAEA کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں جو سمجھ نہیں آتا کہ ٹرمپ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور IAEA کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ ٹرمپ تو بہت ہی جھوٹ بولتا ہے، لیکن IAEA کے معاملے میں ابھی دنیا میں بہت واضح ہو چکا ہوا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک انٹرنیشنل ادارہ نہیں رہا ہے، بلکہ CIA اور موساد کا ایک ایجنٹ یا جاسوس ادارہ بن کے رہ گیا ہے، جو ایران کے خلاف ہمیشہ نیگیٹو باتیں ہی کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بڑا کھل کے الزام لگایا ہے کہ IAEA ایران کے جوہری منصوبوں کی معلومات جمع کر کے اسرائیل یا امریکہ کو دے دیتی ہے۔ تو ایک یورپی سفارتکار نے بتایا کہ ایران نے اپنے جوہری اثاثوں کو پہاڑوں کے اندر منتقل کر دیا ہے، جہاں روایتی بم اب پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ خود امریکہ کے اندر سے اس جنگ کے خلاف اب ایک مضبوط آواز اٹھی ہے۔ سینیٹر پیٹر ویلچ نے سینٹ میں ایک حقیقت پر مبنی تقریر کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ اوسطاً 10 بچے روزانہ ایران میں امریکی اور اسرائیل فضائی حملوں میں مارے گئے ہیں، جو اس وقت جہاں پہ اب سیز فائر ہوئے 2 ہفتے کے، جو سیز فائر بھی ختم ہونے والی ہے۔ سینیٹر پیٹر ویلچ نے مزید بتایا ہے کہ ایران پر جتنی بمباری ہوئی ہے اس کا 40% حصہ جو ہے وہ تہران جیسے گنجاب آباد علاقوں میں ہوا ہے، یعنی ایران کی شہری آبادی پر ہوا ہے، اور عام شہری اس کا نشانہ بنے ہیں، اور وہاں پر مرنے والوں کی 95% تعداد جو ہے وہ عام شہری ہے۔ تو ویلچ نے اسے وار آف چوائس، یعنی ایک ایسی جنگ جو ضرورت نہیں تھی بلکہ انتخاب کر کے لڑی گئی ہے، یہ اس نے جنگ کا نام دیا ہے، اور جو دنیا سب کہہ رہی کہ وار آف چوائس ہے، جو امریکہ نہ چاہتا تو لڑنے کی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن اس نے لڑی۔ تو سینیٹر پیٹر ویلچ نے کہا کہ یہ جنگ امریکی ٹیکس جو گزارو ہیں، ٹیکس پیئر جو ہیں، ان کے پیسوں کی ضائع کرنے کے مترادف ہے، ٹیکس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اس سے دنیا میں امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے سینیٹر برنی سینڈرز کی اس قرارداد کی حمایت کی ہے جس کا مقصد اسرائیل کو دیے جانے والے امریکی بموں اور بھاری مشینری کی فراہمی کو روکنا ہے۔ سینیٹر ویلچ نے اپنی تقریر میں مزید کہا کہ 28 فروری سے اب تک امریکہ نے اس جنگ پر $120 ارب خرچ کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہر روز اس جنگ پر $2 ارب خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ اسی رقم سے 10 ملین بچوں کو صحت کی سہولیات فراہم کی جا سکتی تھی۔ سینیٹر ویلچ کے مطابق $120 ارب وہ رقم ہے جو امریکہ نے افغانستان میں 20 سالوں میں خرچ کی تھی، لیکن یہاں صرف 2 ماہ میں خرچ کر دی گئی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر جنگ مزید 3 ماہ جاری رہی تو یہ اخراجات $300 ارب سے تجاوز کر جائیں گے، جو امریکی معیشت کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ پینٹاگون کے ایک اعلیٰ اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر میڈیا کو بتایا کہ امریکی فوج کو ایران میں شدید لاجسٹکس مسائل کا سامنا ہے۔ ان کے مطابق ایرانی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے گزشتہ 2 ماہ میں کم از کم 12 امریکی ڈرونز مار گرائے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی قیمت $30 ملین سے زائد ہے، اور ایک ڈرون تو ایسا ہے جس کی قیمت خرید $240 ملین ہے، لیکن اگر پورے سسٹم کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو $600 ملین بنتی ہے۔ تو پینٹاگون کے اہلکار نے مزید کہا ہے کہ امریکی بحریہ کو خلیج فارس میں بارودی سرنگوں کا بھی سامنا ہے، جس کی وجہ سے جو بھی جنگی جہاز ہیں وہ محفوظ فاصلہ بنا کر رکھنے پر مجبور ہے، اور ابھی اس میں کام شروع نہیں ہوا ہے۔ تو موجودہ 2 ہفتے کی جنگ بندی 22 اپریل 2026 کو ختم ہو رہی ہے۔ ایرانی حکام کو خدشہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے کوئی بڑا سرپرائز اٹیک کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ امریکی نیول بلاکیڈ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کوئی رسمی معاہدہ طے نہیں پا جاتا ہے۔
تو ماہرین کے مطابق 2 ممکنہ منظرنامے ہیں۔ پہلا، سفارتی حل، اگر اسلام آباد میں جو پارلیز ہو رہی ہیں وہ دوبارہ شروع ہوتی ہیں اور امریکہ ایران کے کلیدی مطالبات جیسے کہ ناکہ بندی ختم کرنا، بلاکیڈ ختم کرنا اور پابندیاں ہٹانا مان لیتا ہے، تو یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، مکمل پیمانے پر جنگ، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر 22 اپریل کے بعد دوبارہ فضائی حملے شروع ہوتے ہیں اور ایران آبر ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیتا ہے، تو اس سے عالمی تیل کی جو سپلائی چین ہے وہ شدید متاثر ہوگی۔ اور مارکیٹ تجزیہ کار جان کیلڈف، جو کہ اگین کیپٹل کے پارٹنر ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے مارکیٹ کی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 18 اور 19 اپریل کے اختتام میں ہفتہ پر جنگ کے خاتمے کی جو امیدیں پیدا ہوئی تھی وہ پھر مکمل طور پر ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی طرف سے 17 اپریل کو آبر ہرمز کو تجارتی جہازوں کے لیے کھولنے کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ در حقیقت کبھی عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس 18 اپریل کو ایران نے دوبارہ اس آبر ہرمز کو سخت کنٹرول نافذ کر کے اب روک دیا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ نے وہاں پہ نیول بلاکیڈ نافذ کر دیا تھا، اور امریکی نیوی کے ساتھ فوجی تصادم جو ہوا ہے اس نے اور بھی حالات خراب کر دیے ہیں۔ تو کلڈف کے مطابق اس صورتحال کے نتیجے میں گلوبل مارکیٹ میں تیل کی جو سپلائی ہے اس میں خلل پیدا ہوا ہے، وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی فوری حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو بہرحال تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تیسرا ممکنہ منظرنامہ بھی ہے جس پر ماہرین بحث کر رہے ہیں کہ اگر جنگ بندی ختم ہونے کے بعد بھی کوئی بڑی فوجی کارروائی نہیں ہوتی ہے تو یہ طویل مدتی محاصرے کی صورت اختیار کر سکتی ہے، جہاں امریکہ اپنا بلاکیڈ جاری رکھے گا اور ایران اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے جوابی کارروائیاں کرتا رہے گا۔ یعنی پھر یہ بھی ممکن ہے کہ باب المندب بھی بند ہو جائے۔ تو یہ صورتحال جو مشرق وسطیٰ کو لبنان اور شام جیسے طویل تنازعات کی طرف دھکیل سکتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں گلوبل اکانومی، عالمی معیشت ایک گہری کھائی میں گر جائے گی جس سے کوئی ملک بھی بچ نہیں سکے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 20 اپریل کو ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ میں ایران میں کم از کم 2500 عام شہری مارے گئے ہیں۔ یہ ایران کے ذرائع کے مطابق 3000 سے 900 کے قریب لوگ ہیں، 3900 جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اور ایمنسٹی کے مطابق ان میں 600 بچے شامل ہیں۔ تو رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 15,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور 50 سے زائد ہسپتال بمباری کی وجہ سے کام کرنا بند کر چکے ہوئے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر مستقل جنگ بندی کر کے انسانی امداد کی راہیں کھولیں۔ تاہم ایمنسٹی نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ ایران پر مسلط کی تھی۔ عالمی ادارے صحت نے بھی خبردار کیا کہ اگر موجودہ صورتحال جاری رہی تو ایران میں ادویات کی شدید قلت ہو جائے گی، خاص طور پر کینسر اور دل کی بیماریوں کے ادویات کی کمی سے ہزاروں افراد کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ WHO کے مطابق پابندیوں کی وجہ سے ایران میں 40% جو ضروری ادویات کی قلت پہلے ہی سے موجود ہے، اور اب جنگ نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی حکمت عملی جسے وہ ایران کی مکمل تسخیر یعنی فل کانکر کہہ رہے تھے، اب ایک دلدل بن چکی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ اور سٹاک مارکیٹوں کا گرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا مزید جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایرانی عوام کا غم و غصہ محض جذبات نہیں بلکہ برسوں کی ناانصافی کا رد عمل بن چکا ہے، اور وہ لڑنا چاہیں گے، اور وہ اپنے رہنماؤں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کا انتقام بھی چاہتے ہیں۔ تو توسکا جہاز کی جو ضبطگی ہے وہ چنگاری ثابت ہو سکتی ہے جو دوبارہ جنگ بھڑکا سکتی ہے۔ اب دنیا کی نظریں اس بات پر جمی ہیں کہ آیا ہوش کے ناخن لیے جائیں گے یا پھر ٹرمپ کی یہ ہٹ درمی جو ہے یہ عالمی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔